بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ اشیاء کائنات میں اللہ تعالیٰ کس کس طرح کے محیر العقول غیر ماورائی تصرفات کر سکتا ہے، یہ بات انسان کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کا حال نہ دیکھا جس کا ایک بستی پر گزر ہوا جو اپنی چھتوں سمیت زمین پر ڈھیر تھی؟ وہ اسے دیکھ کر کہنے لگا، اس بستی کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ اس کو کس طرح زندگی دے گا؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر 100 برس تک موت طاری کر دی اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر اللہ نے دریافت کیا، تم یہاں کتنی مدت پڑے رہے؟ اس نے جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ عرصہ۔ اللہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہے بلکہ تم 100 برس تک اس حالت میں رہے۔ بس تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ بگڑی تک نہیں، اور پھر اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ وہ گل سڑ کے ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے نشان بنائیں۔ اور اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ہڈیوں کو ایک دوسرے پر چڑھاتے اور پھر آپس میں جوڑتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ بس جب اس کو ہماری قدرت کا مشاہدہ ہو گیا تو اس نے کہا، میں یقین کرتا ہوں بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں تورات زبانی یاد تھی۔ بخت نصر نے شام پر حملہ کر کے بیت المقدس کو ویران کیا اور بہت سے اسرائیلیوں کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے آیا، تو ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے۔ کچھ مدت بعد رہائی ہوئی تو واپس اپنے وطن آ رہے تھے کہ راہ میں ایک اجڑا ہوا شہر دیکھا جو بخت نصر کے حملے کے نتیجے میں ہی ویران ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام کے دل ہی دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کب اور کیسے اس بستی کو دوبارہ آباد کرے گا۔ اس وقت آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار تھے اور کھانے پینے کا سامان ساتھ تھا۔ اس خیال کے آتے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور پورے 100 سال موت کی نیند سلا کر پھر انہیں زندہ کر کے پوچھا، بتلاؤ کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس سوائے سورج کے وقت معلوم کرنے کا اور کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جب آپ علیہ السلام سفر کے لیے روانہ ہوئے تھے تو دن کا پہلا پہر تھا اور اب دوسرا پہر ہو چکا تھا۔ کہنے لگے، یہی کچھ دن کا تھوڑا حصہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پورا دن میں سویا ہوں، اس سے زیادہ انسان کبھی نہیں سوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو تم 100 سال یہاں پڑے رہے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی جسمانی حالت کی طرف اور اپنے سامان خوردونوش کی طرف دیکھا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ وہی دن ہے جب ان پر نیند طاری ہوئی تھی۔ اور پھر جب اپنے گدھے کی طرف دیکھا کہ اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئی ہیں تو سمجھے کہ واقعی 100 سال گزر چکے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ہڈیوں کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیوں میں حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئی اور ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی۔ پھر ہڈیوں کے اس ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے گدھا زندہ ہو کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر انہوں نے اس بستی کی طرف نظر دوڑائی جسے دیکھ کر انہیں یہ خیال آیا تھا کہ یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگی، تو وہ بھی آباد ہو چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد زندہ ہو کر شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر اس بوڑھی عورت نے حضرت عزیر علیہ السلام سے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے لاپتہ ہوئے۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت رونے لگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ کو اللہ نے 100 برس مردہ رکھا اور پھر مجھ کو اپنے حکم سے زندہ فرما دیا اور میں اب اپنے گھر آ گیا ہوں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، عزیر کے بارے میں ایک بات بہت مشہور تھی کہ وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے وہ قبول ہو جاتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے اور میری معذوری ختم ہو جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر اس بوڑھی عورت کے حق میں اللہ سے دعا کی، اور آپ کی دعا کے بعد اس عورت کی بینائی واپس آ گئی اور اس کی معذوری بھی ختم ہو گئی۔ اس بوڑھی عورت نے آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی اللہ کے نبی عزیر ہیں۔ پھر وہ بوڑھی عورت آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ایک بستی میں لے گئی جہاں پہلے سے لوگ جمع تھے۔
اور اس مجمع میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا جس کی عمر 118 برس ہو چکی تھی، اور آپ علیہ السلام کے چند پوتے بھی موجود تھے جو سب کے سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں، مگر اس بوڑھی عورت کی بات پر کسی نے یقین نہ کیا۔ اتنے میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا قریب آیا اور کہنے لگا کہ میرے والد حضرت عزیر علیہ السلام کے کندھوں کے بیچ ایک نشان تھا جو کہ چاند کی مانند معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری تو وہ نشان وہی موجود تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ ہی عزیر ہیں تو ہمیں تورات سنا دیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پوری تورات حرف بحرف پڑھ کر سنا دی۔ اب بنی اسرائیل کے یہودیوں میں بحث چلنے لگی کہ جو تورات انہوں نے سنائی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط، کیونکہ وقت نصر نے جب شام پر حملہ کیا تھا تو تورات کے تمام عالموں کو قتل کر دیا تھا اور تورات کے تمام مسودوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا اس وقت ان کے پاس تورات کی ایک بھی آیت محفوظ نہ تھی۔ یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے دادا یہودیوں میں بہت بڑے عالم تھے اور ان کے پاس تورات کا ایک نسخہ موجود تھا جسے انہوں نے انگور کی ایک جڑ کے ساتھ دفنا کر محفوظ کر دیا تھا۔ اگر تم لوگ اس انگور کی جڑ کی نشاندہی کر دو تو میں اس نسخے کو وہاں سے نکال لوں گا۔ لہٰذا کافی تلاش کرنے کے بعد ان لوگوں کو وہ نسخہ مل گیا جو کہ حرف بحرف اس کلام سے مل رہا تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام نے ان کو سنایا تھا۔ یہ دیکھ کر تمام یہودیوں نے آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کے بجائے آپ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور یہ یہودی آج تک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔